مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل غور ہے۔ دوستو، آج ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، آج ہماری خانقاہوں کو ہم سے چھین لیا ہے، آج ہمارے مدارس کو ہم سے چھین لیا ہے اور مساجد کو گرایا جا رہا ہے، مساجد کو چھینا جا رہا ہے، ہم پہ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے زد میں آ چکے ہوں؟ آپ نے محاسبہ کیا او لوگوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میری امت علماء اور فقہا سے نفرت کرنے لگے گی۔ میری امت پہ ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ میری امت علماء اور فقہا سے نفرت کرنے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں میری امت کو ذلیل بنا دے گا، رسوا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو 3 بلاؤں میں گرفتار کر دے گا۔ جانتے ہو وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بلا جو ہے وہ ہے کمائیوں میں برکت نہیں رہے گی۔ آج ہر انسان اتنا بزی ہو چکا ہے، دن اور رات اسے پیسے کی خواہش ہے اور وہ ہر طرح سے کمانا چاہتا، پھر بھی بے برکتی کے لیے رو رہا ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ علماء اور فقہا سے نفرت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب جو ان کو دے گا وہ یہ ہوگا کہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج کمی کس چیز کی ہے؟ آج کمی نہیں ہے ہمارے اوپر۔ آپ سوچیں ہمارے جو اوپر حاکم ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی کے اس فرمان کے زد میں آ چکے ہوں؟ علماء سے نفرت کرنے والوں کان کھول کے سنو۔ تیسری جو ان کے اوپر بلا ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی۔ یہ دونوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ دونوں اس بلا کے سامنے جس میں اللہ گرفتار کرے گا، یہ دونوں پچھلی باتیں کچھ نہیں ہیں۔ اور تیسری جو ان پہ بلا نازل ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جب دنیا سے اٹھائے گا، ان پر موت کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کی موت نصیب نہیں فرمائے گا، اللہ ان کو بے ایمان اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بلا سب سے بڑی ہے۔ دوستو، اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور وہ ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم بن جائے گا۔ لیکن اگر ذرہ برابر بھی ایمان والا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ پھر اسے جنت میں داخلہ فرما دے گا، جہنم سے نکال دے گا۔ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کیوں آتی ہیں؟ میرا رب قرآن پاک پارہ نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ہمارے اوپر جو بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج جو ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر جو اتیاچار کیا جا رہا ہے، ہماری مساجدوں کو جو چھینا جا رہا ہے، آج ہمارے مدرسوں کو جو چھینا جا رہا ہے، آج ہم پر جو ہے ہمیں یعنی نشانہ بنا لیا گیا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہماری بھی اندر کمیاں ہیں؟ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں۔ دوستو، ابھی وقت ہے، اپنے علماء کی قدر کرو، عزت کرو اور ان کو اپنا سر کا تاج بناؤ، ان کو سر پہ بٹھاؤ، ان کو غلام مت سمجھو۔ مسجد کا امام ہے تو اس کو یہ مت سمجھو کہ یار ہم تنخواہ دے رہے ہیں، یہ ہماری غلامی کرے، نہیں، وہ میرے نبی کے مصلی کا وارث ہے، اس کو آپ سر پہ بٹھائیے، ان کو عزت دیجئے، ان کی عظمت بہت بلند ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے۔
دوستو اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی، اپنے فقہا کی، اپنے اکابرین کی آپ عزت کیجئے۔ اگر آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے سامنے باوقار رہنا چاہتے ہیں تو اپنے علماء کو اپنی نظروں میں آپ باوقار بناؤ اور ان کا ادب اور احترام کرو، انشاءاللہ ہر پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کی، فقہا کی، اکابرین کی اور تمام ہی اہل حق کی خدمت کرنے اور ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔